کہ آپ کی پرسیپشن میں اور ریالٹی میں جو ہے کوئی فرق نہ ہو. ان کا اگر یہ جو ان کو چاہیے تھا کہ چیک کی وصولی مؤخر کر دیتے، ان کو چاہیے تھا کہ جو انہوں نے آبجیکشن آپ کے سامنے لیا ہے وہ چیک وصول کرتے ہوئے لے لیتے، اور بالکل ادب کے دائرے میں رہ کر، تہذیب کے دائرے میں رہ کر، اپنی میزبانی کے دائرے میں رہ کر وہ جو ہے وہ یہ سارا کام کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ ایک لیپس ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا عارف چودھری صاحب، میں اکرم شیخ صاحب اور ایس ایم ظفر صاحب کی بات کو آگے نہیں بڑھاتا. ان دونوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا. ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک ذرا مختلف سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے مجھے یہ سوال بھی ضرور پوچھیے گا چونکہ یہ بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اچھا آپ بڑھانا چاہتے ہیں. میں ان کے قول و فعل میں اس لیے تضاد نہیں سمجھتا کہ ان کے قائد کا بھی یہی رویہ رہا ہے. محترم احمد خان صاحب کو یہ میرے دوست جانتے ہیں کہ اگر معاملہ آئے بار کا تو آپ نے کہنا ہے کہ جناب ہم نہیں کسی کو آنے نہیں دیتے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل حکمران ہوں. بار کو پلاٹ ملے، حامد خان صاحب مخالفت کریں گے. پلاٹ دینے والا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، مخالفت کریں گے. حامد خان کے کسی دوست کو جج بنایا جائے، وہ حلف لے لے گا، اور چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو. چیک جو ہے وہ منسٹری سے بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موقف پہ کنسسٹنٹ ہے. موقف میں ان کا کوئی تضاد نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایل ایف او پہ میرا ان سے اختلاف ہوا تھا. کس موضوع پہ؟ یہی موضوع تھا ججوں کی عزت کا معاملہ. میں نے کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ججوں کو اٹھا کے کرسیوں سے باہر نیچے اتار دیا جائے. میں نے کہا آج اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہم ختم ہو جائیں گے اور رول آف لا ختم ہو جائے گا. ان کو آپ زور ڈالیں ان پہ لیجسلیشن کرنے والوں پہ کہ وہ ان کی لیجسلیشن وڈرا کر لیں. لیجسلیٹو آرڈر کے ذریعے انہیں ایکسٹینشن ملی ہے، اور میں نے اس دن انہوں نے کہا کہ رہنے دے میرے دل میں کوئی بوند لہو کی، شاید تیرا ناخن کبھی محتاج حنا ہو. لیکن انہوں نے وہی کام آج جو تاریخ ان کے لیے دہرا رہی ہے کہ وکلاء پہ تشدد ہوتا ہے، وہ کھڑے ہیں کن کے ساتھ؟ اس جج کے ساتھ کھڑے ہیں جو تشدد کرانے والا ہے. اب وہ رپورٹ آ گئی ہے جس میں چیف جسٹس کا نام موجود ہے، جس میں چیف منسٹر کا نام موجود ہے. وہ وکلاء جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھی، جن کے نام پہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو، مجھے انہوں نے ڈس ممبر کیا بار میں سے، میں سٹنگ وائس چیئرمین تھا، اور دھجیاں بکھیر دی انہوں نے بار کی روایات کی ہر شخص کو. اور ایک پورا قاضی انور صاحب کا کیا تعلق ہے؟ قاضی انور، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قاضی صاحب کا بھی وہی سٹائل ہے. کوئی چونکہ جس طرح قیادت کہتی ہے کہ پیسے بھی لے لو اور اس کے بعد پھر یہ کہو جی ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہاں جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. قاضی صاحب نے ایک اچھی روایت ڈالی ہے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیسے جو ہے اتنی سخت تنقید کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں میں خوش بابر امان آمدید صاحب جو ہے، میری بات سنیں، بابر یہی کچھ ہے جو ہو رہا ہے، میں تو اسی طرح کر رہا ہوں نا، مختلف نہیں کر رہا. بابر امان صاحب نے پیسے اپنی جیب سے نہیں دیے، انہوں نے لا منسٹر کے طور پر جو فنڈز دیے ہیں وہ فنڈز حکومت کے نہیں. تو ان کو بابر امان صاحب کو 1.5 سال بعد کیوں یاد آیا؟ بھائی وعدہ تو پچھلے سال مارچ میں صاحب بلائیں گے فنڈ دینے کے لیے، اسی وقت بلائیں گے نا. اب انہوں نے کہا کہ آئیں فنڈ دیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے، تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ساری بارز ویلکم کریں، عامر خان صاحب بھی ویلکم کریں، اور یہ روایت پیدا ہو جائے. اور آپ کے لیے بھی میری درخواست ہے، آپ بھی لوگوں کو آپس میں محبت کرنے دیں. کوئی بات نہیں، آپ کو ویسے ہی اب آج اکرم شیخ صاحب کو تو قدرتی بخار ہوا ہے نا، آپ کے نمائندے کو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایسے بخار ہو گیا تھا کہ یہ اکٹھے کیوں کھڑے ہیں. بھائی آپ کو تو امپارشل ہونا چاہیے، آپ ہمارے سب کے لیے برابر ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے عارف چودھری صاحب، لیکن ہمیں نا وہ قاضی انور صاحب کے پرانے بیانات نہیں بھولتے جو یہاں بیٹھ کے وہ کہتے تھے کہ یہ وزیر قانون دراصل قانون کے نام پر تہمت ہے. تو وہ ہمیں یاد، آپ کو بہت سارے یاد ماضی عذاب ہے یار. آپ اجازت دیں گے تو میں ایسے اچھا بتاؤں گا. جی لاہور چلتے ہیں. جی سہیل وڑائی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی سہیل وڑائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک اسلام آباد میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر قاضی انور صاحب کو ہاک سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف بابر امان صاحب کو بھی ایک ہاک سمجھا جا رہا تھا، قانونی عقاب کہا جاتا تھا دونوں کو. یہ دونوں آج شیر و شکر ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، مل کے پریس کانفرنس کی. کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے حکومت اور عدلیہ کے تعلقات کا؟ کیا طوفان تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جو ذرائع پر اگر انحصار کریں وہی ذرائع جو حکومت جانے کی سازشی کہانیاں سناتے ہیں، تو وہ ان کی بات تو یہی ہے کہ دسمبر سے پہلے جو ہے حکومت جانے والی ہے.
اچھا۔ لیکن اگر ستارہ شناسوں پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور گیلانی جو ہیں ان دونوں کے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور بظاہر مجھے یہ اتنا بڑا اقدام نہیں لگتا کہ جس سے کوئی طوفان تھم جائے، لیکن بطور ایک جمہوریت پسند ہونے کے میں حکومت کے کسی بھی اس طرح کے طریقے سے جانے کے خلاف ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور بھی غیر سیاسی اچھا سہیل صاحب، عنصر کے ذریعے ہو۔ آپ نے بہت ایک اچھی بات کہی کہ آپ بطور ایک جمہوریت پسند ہونے کے نہیں چاہتے کہ حکومت غیر جمہوری طریقے سے جائے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے ذرائع کہہ رہے ہیں حکومت دسمبر سے پہلے چلی جائے گی۔ یہ ذرائع جو ہیں کیا یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کیسے جائے گی؟ دیکھیں جی، سیدھی بات ہے کہ یہ ذرائع وہی ہیں جو پہلے بھی حکومت جانے کی پیشگوئیاں کرتے رہے ہیں۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 طریقے ہیں جن سے حکومت جا سکتی ہے، اور 2 اداروں کا تو میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کہیں ایک پہ سزا نہ ہو جائے اور دوسرے پہ گرفتاری نہ ہو جائے، لیکن جو سیاسی عناصر ہیں اور یہ جو 2 ادارے ہیں ان میں آپس میں خاموش معاہدہ طے پا چکا ہے، اور جب بھی مارشل لاء کے علاوہ پاکستان میں جب بھی حکومت تبدیل ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور ملک کا جو سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے ان کا آپس میں خاموش مفاہمت ہو جاتی ہے۔ جی۔ وہ ہو چکی ہے، اور اس دفعہ ایک تیسرا ادارہ بھی شاید شامل ہے، تو اب تو صرف وقت کا انتظار ہے کہ وہ وقت کب ہو، یا پھر حکومت کوئی ایسا معجزہ کر دکھائے کہ وہ اس سارے پھندے سے نکل باہر کریں۔ جی، اب ذرا حکومت کے لوگ جو ہیں، احسن ظفر صاحب سے میں ذرا جاننا، ایک فکرہ صرف میں ایڈ کرنا جی بولیے بولیے، اب آپ پتہ ہے آپ بیلنس، آپ حکومت کا موقف دیں گے آپ؟ نہیں، میں صرف ایک فکرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وردی والے ان کے ساتھ ہیں، اس لیے انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ظفر صاحب، آپ سہیل بڑائی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کریں گے؟ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی، میں ذرا کھل کے سوال کر دیتا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ، فوج اور پاکستان کی اپوزیشن کے درمیان اس حکومت کے خلاف کوئی مفاہمت ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ مفاہمت سے پہلے ذرا ایک جسے آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت میں ہم سارا اسٹڈی کر کے دیکھیں حکومتیں ٹھہرتی کس طرح سے ہیں۔ جی۔ حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 5-6 عناصر اس کے ساتھ نزدیک مخالفت نہ ہو۔ اب اس ماحول میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، پہلا ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہمارا ہوتا ہے عدلیہ۔ جی۔ کیا عدلیہ اور موجودہ حکومت اس طریقے سے چل رہی ہے جو آئین کے دائرے کے اندر ہم سمجھے؟ کیا اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف ہے۔ جی۔ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ میڈیا اور موجودہ حکومت کی کیا صورتحال ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں، بڑی سخت مخالفت ہے۔ جی۔ سول سوسائٹی بھی اب ایک قوت بن چکی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا پچھلے وقت میں کہ سول سوسائٹی کے دھارے سے ہی جج صاحبان کی بحالی بھی ممکن ہوئی، اور سول سوسائٹی آگاہ ہو گئی ہے، اپنی کچھ طاقت کو بھی اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ سول سوسائٹی میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی جگہ حاصل نہیں ان کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جن چیزوں کا اشارہ کیا ہے اس سے ذرا اور تھوڑا سا آگے چلیں۔ حکومتیں یا لیجیٹیمیسی پہ چلتی ہیں، لیجیٹیمیسی دونوں چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیجیٹیمیسی اور مورل اتھارٹی۔ مشرف صاحب کے پاس شاید مورل اتھارٹی اس لحاظ سے تھی کہ انہوں نے بہت کام کیے، یہ چیزیں بنائیں، ڈیولپمنٹ ہوئی وغیرہ وغیرہ، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ لیجیٹیمیسی نہیں تھی، جانا پڑ گیا۔ موجودہ حکومت کے پاس شاید لیجیٹیمیسی ہے جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ستارے دیکھنے والے کہتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، لیکن مورل اتھارٹی لوز کر چکے ہیں۔ مورل اتھارٹی اس وجہ سے لوز کی ہے کہ اب تو باہر کی کتابوں میں بھی ذکر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے صدر صاحب، ہماری حکومتیں کرپٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو جب مورل اتھارٹی بھی چلی جائے تو پھر اس صورت میں کون سے ادارے مل کر سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، ملک کو کیسے کس حالت کے لیے ٹھیک کیا جائے، وہ ممکن ہے جس کا اشارہ انہوں نے کیا، جس کی آپ نے کھل کر بات کی ہے، ممکن ہے ان کے درمیان کچھ نہ۔ اچھا، آپ نے کتابوں کا ذکر کیا نا، تو جو باب وڈورڈ کی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس حکومت کے خلاف ہو چکا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس فیکٹر کا ذکر سہیل بڑائی صاحب نے نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ کسی حکومت کے خلاف ہو جائے تو پاکستان کے بہت سے اہم طاقتور ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس حکومت کو محض اس لیے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ امریکہ اس کے خلاف ہے۔ اس پہ
बात करेंगे एक वक्फे के बाद।